عقل ایمان میں گستاخی تیری شان میں، یہ دم ہے کس شیطان۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام جناب مولانا سید عارف شیرازی صاحب، جناب رضا احمد شاہ صاحب، جناب قاضی ظہیر الحق صاحب، مولانا سمیع اللہ صاحب، قابل احترام مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب، جناب طارق عباسی صاحب، عزیزم خرم عباسی صاحب، میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، معزز علماء کرام اور معززین شہر، آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسی محفل میں ہم بیٹھے ہیں کہ جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایسی محفلیں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جائے اور جہاں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، تو یہ بڑی ہی مبارک، بڑی منور، بڑی معطر، بڑی مطہر، بڑی اعلیٰ، بڑی عرفہ اور بڑی عظیم محفل ہوتی ہے۔ ایسی محفلوں پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ موضوع بہت بڑا ہے اور وقت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں آج آپ کی خدمت میں مقام مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ بات کروں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سب موضوعات ایک الگ الگ اور طویل گفتگو کے تقاضا کرتے ہیں، لیکن آج کی اس موقع کی مناسبت سے میں اشارات ہی چند کر سکوں گا۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ ابھی آپ سن رہے تھے، قرآن پاک نے بیان کیا، اور ہم اس سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمیں حاصل ہیں۔ یہ آسمان اس کی نعمت، یہ زمین اس کی نعمت، یہ تاروں بھرا آسمان اس کی نعمت، یہ اڑتے ہوئے بادل، یہ برستی ہوئی بارشیں، یہ سبزہ، یہ رویدگی، یہ پھل، یہ میوے، یہ آنکھوں کی بصارتیں، یہ کانوں کی سماعتیں، یہ زبان کی گویائی، یہ دل کی دھڑکن، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو تم گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اتنی بے شمار نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کو اپنا احسان نہیں کہا، ہے تو اس کا احسان۔ اب جس نعمت کے بارے میں وہ احسان کا لفظ استعمال کرے، وہ پھر کتنی بڑی نعمت ہوگی، زمینوں سے بھی بڑی، آسمانوں سے بھی بڑی، ستاروں سے بھی بڑی، چاند اور سورج سے بھی بڑی۔ ارشاد فرمایا گیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کر دیا جب ان میں ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رب کی پہچان دی، رب سے ملایا۔ جو پیشانیاں بتوں کے سامنے جھکتی تھی ان کو رب کے سامنے جھکا دیا، انسان کو انسان بننا سکھایا، انسان کو آخرت کا تصور دیا، انسان کے دل کو پاکیزہ کیا، اس کے معاشرے کو پاکیزہ کیا، اس کو امن دیا، عدل دیا، انصاف دیا، رحم دلی دی، خدا ترسی دی، صداقت دی، وعدہ وفائی دی۔ یہ اتنی بے شمار رحمتیں ہیں، اسی لیے ارشاد فرمایا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تو آپ کو جہان والوں کے لیے بلکہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ حضرات گرامی، مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب پاک ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اب جس ذکر کو اللہ بلند کرے، جس ذکر کو اس کے فرشتے بلند کر رہے ہوں، زمین و آسمان کی ہر چیز بلند کرے،
اس کو پھر دنیا کے سارے شیطان مل جائے، یہ فرانس والے بھی اور امریکہ والے بھی، تب بھی شان رسالت کے اندر ایک ذرہ برابر کی بھی کمی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، ورنہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مبارک تو آپ ذرا اس سے ہی سمجھ لیں کہ یہ اذان کی آواز ہر روز جب صبح فجر کی اذان شروع ہوتی ہے تو وہ انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے، جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ملک ہے۔ 1.5 گھنٹہ تک فجر کی اذانیں انڈونیشیا میں ہی چلتی رہتی ہیں، پھر یہ اذان کا وقت، فجر کی اذان کا وقت ملائیشیا میں داخل ہوتا ہے، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان، ہندوستان، ایران، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ افریقہ کے ساحلوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو پیچھے انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح اس کائنات ارضی کا کوئی ایک لمحہ بھی خالی نہیں رہتا جب کسی نہ کسی مسجد کا اعلان، مسجد کا مینار، اللہ کی کبریائی کا اعلان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی کا اعلان نہ۔ یہ ہماری کمی ہے، میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک پیغام مصطفیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ پیغام مصطفیٰ ہے۔ اور یہ کیا ہے اسوہ حسنہ؟ بے شماری اس کے پہلو ہے، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جلسہ عام منعقد کیا، سارے مکہ والوں کو بلا لیا، کوہ صفا پہ آپ چڑھے اور آپ نے کہا اے میرے اہل شہر، لقد لبثت فیکم عمری، میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے، میری خلوتیں، میری جلوتیں، میرے کاروبار، میرے تعلقات، میرے معاملات، ہر چیز تمہارے سامنے ہے۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، جواب دو مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا۔ اور سارا شہر گواہی دے رہا ہے کہ جربناک مرارا ووجدناک صادقا وامینا، اے عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لال، ہم بار بار آپ کو آزماتے رہے ہیں اور ہمیشہ صادق و امین ہی پاتے رہے۔ ایسے موقعوں پہ نبی اپنے معجزے دکھاتے ہیں، اعلان نبوت کے ساتھ معجزے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی مبارک میں بے شمار معجزات ہیں، لیکن اس موقع پہ آپ نے نبوت کے معجزے کے طور پر بھی اور نبوت کے دلیل کے طور پر بھی اپنی حیات مبارکہ سامنے رکھ دی۔ کوئی انگلی نہیں اٹھی، سب نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھئی میں بلند مقام پہ کھڑا ہوں، اگر میں کہوں کہ ایک لشکر ہے جو پیچھے سے تم پر حملہ کرنے والا ہے، میری بات کو سچا مانو گے؟ ظاہر ہے کہ سارے یہ گواہی دے چکے تھے، لیکن روایات میں آتا ہے ایک فرد کھڑا ہوا، اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو آپ پہ اتنا یقین ہے کہ اگر ہم پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھیں اور پیچھے کوئی لشکر نظر نہ آئے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری نگاہیں دھوکہ کھا رہی ہیں، آپ کی زبان مبارک غلط نہیں۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ آپ کا پیغام اسلامی نظام ہے، نظام مصطفیٰ ہے، دنیا کے اندر تبدیلی ہے، امن ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ اور تیسری بات ہے نظام مصطفیٰ۔ نظام مصطفیٰ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نظام مصطفیٰ نہیں دیکھا، ہم نے اس کے صرف قصے کتابوں میں پڑھے ہیں، اور ہمیں تو جھوٹ کی اور منافقت کی سیاست ہی ملی ہے۔ ہم نے تو مہنگائی اور بے روزگاری اور بدامنی ہی دیکھی ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ بچیاں اغوا ہوتی ہیں،
ہم نے تو دیکھا ہے کہ ایک عورت رات کے وقت نکلتی ہے اور اس کے ساتھ درندگی کا کھیل ہوتا ہے، اور 2 مہینے سے زیادہ گزر گئے ہیں اور کوئی پکڑے جانے کے باوجود بھی ان مجرموں کو کسی نے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا۔ ہم تو اس ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں سود کا کاروبار ہو رہا ہے۔ ذرا آپ دیکھیے تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا نظام دیا ہے۔ یہ نظام مصطفیٰ وہ ہے جس میں حکمران یا خلیفہ یا امیر المومنین، اس کی اہم بات یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والے جھوٹ نہیں بولتے، اللہ سے ڈرنے والے منافقت نہیں کرتے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے حق نہیں مارتے، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ایسے ہیں کہ جو باغ میں چڑیوں کو چہچہاتے ہوئے سنتے ہیں تو کہتے ہیں کاش ابو بکر پرندہ ہوتا کہ قیامت کے دن پرندوں سے حساب نہیں لیا جائے گا اور ابو بکر سے قیامت کے دن حساب لیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے پرلے کنارے پہ ایک بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کا حساب لیا جائے۔ یہ نظام مصطفیٰ۔ نظام مصطفیٰ صدیق کی صداقت کا نام ہے، نظام مصطفیٰ فاروق کی عدالت کا نام ہے، نظام مصطفیٰ عثمان کی شرافت کا نام ہے، نظام مصطفیٰ علی کی شجاعت کا نام ہے، نظام مصطفیٰ حسین کی شہادت کا نام ہے، نظام مصطفیٰ ابو حنیفہ کی ذکاوت کا نام ہے، اور نظام مصطفیٰ شاہ عبد القادر جیلانی کی ولایت کا نام ہے۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ۔ آج ہم اس سے محروم ہیں۔ میں ابھی سود، اب مجھے کہا بھی گیا کہ حرمت سود کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ ہم ایک مہم بھی چلا رہے ہیں، پوری ایک تحریک اٹھائی ہوئی ہے جماعت اسلامی۔ یعنی کتنی بڑا ظلم ہے کہ جس جرم کے بعد ایک ہی جرم ہے، گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ۔ ہم نے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعلان جنگ کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے اور رسول کی۔ پھر ہم توقع کرتے ہیں ہمارا ملک معاشی طور پہ ٹھیک ہوگا۔ کیسے معاشی طور پہ ٹھیک ہوگا جب آپ وہ چیزیں برقرار رکھیں گے جس کے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ جو سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ باولے ہو جاتے ہیں، وہ پاگل ہو جاتے ہیں سود خور جو ہے وہ۔ آج ہم اسی طرح کے دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمیں پرواہ نہیں، بینک کھلے ہوئے ہیں، سود لے رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا گناہ بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود لینے والے پہ، سود دینے والے پہ، سود کی تحریر تیار کرنے والے پہ، سود کے تحریر پر گواہی دینے والے پہ، ان سب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، اور سب سے نچلا گناہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی سکی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، یہ اس کا سب سے کم تر درجے کا گناہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم سود کا جانتے بوجھتے ہوئے کھانا ایسا ہے جیسے 26 مرتبہ بدکاری کا عمل کرنا، اس طرح سے۔ یہ میں آپ کو کوئی افسانے اور کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ حدیث اور قرآن پاک کی آیات سنا رہا ہوں۔ ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ معراج کی شب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کمرہ ہو، اس میں سانپ اور بچھو پھر رہے ہیں، اور ایک آدمی کو دیکھا کہ خون کی ایک نہر کے اندر وہ کھڑا ہے اور وہاں سے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور کنارے پہ کھڑے ہوئے لوگ اس پر پتھر برساتے ہیں، پھر اسے وہاں دھکیل دیتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سود خور ہے، سود کھانے والے، یہ ان کا یہ حشر ہے۔ دوستو اب میں شاید ایک اور حدیث آپ بیان کروں تو پھر میں یہ عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ سود اتنا معاشرے کے اندر پھیل جائے گا کہ جو سود نہیں بھی لینا چاہے گا سود کا گرد و غبار اس تک بھی پہنچے گا۔ آج یہ وہی زمانہ ہے۔ حکمرانوں کو شاید اس شدت کا احساس نہیں ہے کہ کتنے گناہ وہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی حرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رزق حلال بھی بتایا ہے، رزق حرام بھی بتایا ہے۔ حلال میں برکت ہے، تجارت حلال ہو اس میں برکت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو، حرام کیا ہے سود کو۔ اب یہ کہ تجارت کے اندر برکت ہے، اور اتنی برکت، رزق کے خزانے ہیں کس کے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ارشاد فرمایا گیا بَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی کی روش اختیار کریں تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ ہمیں شاید یقین نہیں ہے، ہماری حکومتوں کو یقین نہیں ہے۔ اب ذرا آپ حکومتوں کا معاملہ دیکھیں۔ پاکستان بنا تو 1948 میں جب اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو حضرت قائد اعظم نے، جن کا نام ہمارے حکمران بڑا لیتے ہیں، حضرت قائد اعظم نے یہ اعلان کیا کہ مغرب کا معاشی نظام ایک ناکام ہے نظام، میں اپنے ماہرین معیشت سے یہ کہوں گا کہ سود سے پاک اسلامی معاشی نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اب اس اعلان کو، قائد اعظم کے اس اعلان کو 72 سال ہو گئے۔ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اس قرارداد مقاصد میں بھی یہ کہا گیا کہ معیشت کو سود سے پاک کیا جائے گا۔ 31 علماء کرام تمام مکاتب فکر کے 22 نکات پہ اکٹھے ہوئے، اس میں بھی کہا گیا کہ سود سے پاک کیے۔ 56 کا آئین بنا، اس میں بھی سود سے پاک کرنے کی بات کی گئی۔ 1969 کے اندر اسلامی مشاورتی کونسل نے پوری ایک قرارداد پاس کر کے سود کو حرام اور حکومت کو پابند کیا کہ سود کو ختم کرے۔ 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا، بہت کریڈٹ جاتا ہے بھٹو صاحب کو بھی، اور اسی طرح اس وقت کے تمام علماء کرام، مفتی محمود صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، پروفیسر غفور احمد صاحب، اور اسی طرح دیگر علماء کرام، جنہوں نے ایسا کانسٹیٹیوشن بنوایا کہ جس میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، سرکاری مذہب اسلام ہے۔ اس میں آرٹیکل 38F ہے جس میں یہ کہا گیا کہ سود کو ختم کر دیا جائے گا ایز ارلی ایز پاسیبل، جتنا جلدی ممکن ہوگا۔ سارے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان، کیا ایز ارلی ایز پاسیبل کا مطلب کتنے سال ہو سکتا ہے؟ 2 سال، 3 سال، 8 سال، 10 سال، 48 سال گزر گئے ہیں، ایز ارلی ایز پاسیبل کا بھی موقع نہیں آیا۔ کیا جواب دیں گے ہمارے حکمران؟ میں ساری حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، ماضی کی، آج کی۔ کیا جواب دیں گے کہ لوگوں کو رزق حرام کھلا رہے ہیں؟ رزق حرام اور حلال میں اتنا فرق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے والے کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی آتا ہے، آپ نے جیسے میدان عرفات کی بات ہے، اس کے کپڑے خاک آلود ہیں، اس کے بال پراگندہ ہے، اور وہ آ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، حرام کا یعنی سود کے ساتھ کون سا نظام چل رہا ہے؟ سودی نظام تو اب دھڑام سے گر چکا ہے دنیا کے اندر۔ یہ بڑا ہمیں وفاقی شرعی عدالت میں، پہلے میں یہ بھی بیان کر لوں کہ 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے
یہ فیصلہ دیا، تاریخی فیصلہ تھا کہ سودی قوانین سارے کے سارے حرام ہے، سود حرام ہے، اور 6 مہینے کی مدت حکومت کو دی تھی کہ اسے ختم کر دیں۔ حکومت نے ختم نہیں کی ہے، اپیل میں چلی گئی، شریعت ایپلٹ بینچ ہے سپریم کورٹ کا، اس نے 1999 میں یہ فیصلہ دیا کہ وہ فیصلہ بھی بحال ہے جو وفاقی شرعی عدالت کا ہے، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ 31 مارچ 2001 تک اگر حکومت نے سودی قوانین ختم نہ کیے تو یہ از خود ختم ہو جائیں گے، عدالت کے فیصلے کے تحت ختم ہو جائیں گے۔ نہیں ہوئے، پھر عدالت میں چلے گئے حکمران، اس عدالت نے، وہ سیکولر ججوں کی عدالت تھی، اس نے فیصلہ دیا کہ یہ بھی فیصلہ ختم، یہ بھی ختم، اور پھر ایک دفعہ وفاقی شرعی عدالت کو بھیج دیا۔ 2002 سے لے کر آج 2020 ہے، 18 سالوں سے وفاقی شرعی عدالت میں پھر رہا ہے، اور اس پہ ہم بھی پٹیشنر ہیں، میں خود پٹیشنر ہوں، ہم جاتے ہیں تاریخوں پہ اور کچھ کارروائی نہیں ہوتی، اور وہاں پہ یہ اسٹیٹ بینک کے وکیل صاحب راجہ سلمان اکرم صاحب بڑی بحث کر، وہ کہہ لیں کہ جی جج صاحب ہم ایک عالمی نظام میں رہ رہے ہیں جو سود پہ چل رہا ہے، ہم اس سے الگ ہو جائیں گے ہماری معیشت حرام سے گر جائے گی۔ میں نے کہا جناب یہ چل رہے ہیں عالمی نظام میں، ہم تو ایک آفاقی نظام میں چل رہے ہیں جسے اللہ رب العالمین چلا رہا ہے۔ ہم تو اس نظام میں چل رہے ہیں جس میں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہا، جس نے یہ کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَا، جو میرے ذکر سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے ان کی میں معیشت تنگ کر دوں گا۔ ہم تو اس نظام میں رہ رہے ہیں، اور یہ عالمی نظام کیا ہے؟ 250 بینک امریکہ کے اور عالمی بینک دیوالیہ ہو چکے ہیں پچھلے دنوں کے اندر۔ 1988 میں پوری تحریک اٹھی سود کے خلاف، امریکہ میں آکوپائی وال سٹریٹ پہ قبضہ کرو، یہ سارا سود خوروں کا کھیل ہے۔ تو یہ کیا ہے سودی نظام؟ یعنی کل ہمارے یہ پیپر کرنسی ہے، کاغذی ہے، کاغذ چھاپے جا رہے ہیں، ڈالر کے ساتھ متعلق کر دیا ہے۔ کوئی جس آپ کے نوٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک اندہ طلب ادا کرے گا، یہ جو نوٹ ہیں 1777 ارب روپے کے نوٹ پھر رہے ہیں مارکیٹ میں، اور اس کے مقابلے میں حکومت کے ایسٹ 342 ارب ڈالر کے یا ارب روپے کے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ سارا نظام کھوکھلا ہے، بے بنیاد ہے۔ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس رب نے سود کو اتنی شدت سے حرام کیا ہے، اس نے سود کے بغیر معیشت کو چلنے کا ہمیں راستہ ہی نہیں بتایا؟ کس معاشی منصوبہ بندی کے اندر کرونا شامل تھا؟ آج دنیا کے معاشی ماہرین بتائیں نا کہ تمہاری تو معیشتیں، اور تم تو سمجھ رہے تھے آسمانوں پہ جا رہے ہو، یہ ایک وائرس جو آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا، دوربین خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا، اس کے ذریعے سے میرے رب نے تمہاری معیشتوں کو دھڑام سے گرا دیا۔ تمہارے ہزاروں ہوائی جہاز آسمانوں سے زمین پہ اتر آئے، تمہاری فیکٹریاں بند ہو گئیں، تمہارے کاروباری مراکز اجڑ گئے، تمہاری معیشت تباہ و برباد ہو گئی، تمہاری نوکریاں ختم ہو گئی۔ یہ کس آپ معاشی نظام کی ہمیں بات کر رہے ہیں؟ معاشی نظام وہی چلے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اسی کے اندر برکت ہے، جس میں رزق حلال کمانے کے طریقے ہیں، جس میں مال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ جس نظام کے اندر ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کی بھلائیاں دے، پہلے دنیا مانگتے ہیں، یہ ہمارا معاشی نظام ہے۔ جس معاشی نظام کے اندر رزق کمانے کے پر بھی پابندیاں ہیں، خرچ کرنے پہ بھی پابندیاں ہیں، زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقات کا نظام ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
اللہ سود کی جڑ کاٹ دیتا ہے، صدقات کو پھیلاتا ہے۔ بڑی باتیں ہیں، میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو، ہم نے بڑی زندگی نظام مصطفیٰ کے بغیر گزار لی ہے۔ 72 سال تھوڑے نہیں ہوتے۔ دکھوں کے کانٹے چن رہے ہیں، مہنگائیوں کے رونے رو رہے ہیں۔ ہر روز یعنی آپ کسی محفل میں بیٹھ جائیں گے، ایک ہی ذکر ہو رہا ہوگا، یہ سب کچھ بھگت رہے۔ نوکریاں، یہاں لوگ ایک ایک گھر کے اندر 3 بے روزگار، بد امنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، عدالتی نظام کھوکھلا ہو گیا ہوگا۔ بھئی کہاں ہم کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ یہ بدل جائے گی، وہ حکومت آ جائے گی، وہ چلی جائے گی، وہ آ جائے گی، اس سارے میں ہماری بھلائی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل تبدیلی وہ ہے کہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس ہے، اس میں یہ عزم لے کے ہم اٹھیں کہ ہم اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کے نفاذ میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے، اپنی تائید کریں گے، اپنا ووٹ دینے کا موقع آئے گا ووٹ دیں گے۔ یہ ہم کچھ سوچے تو صحیح، کب تک 72 سال ہو گئے ہیں، دنیا کہاں ترقی کر گئی؟ یہ ترکی دیکھ لیں، ہماری طرح کا ملک تھا، ہمارے یہ حالات تھے، دنیا کی 15ویں بڑی معیشت بن چکی ہے، ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ 44 کھرب روپے کے قرضے ہیں ہمارے اوپر، اور قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، سود میں۔ موجودہ حکومت نے تو یہ بھی کر دیا، شرح سود بڑھا دیا، یعنی اب 13.5% حکومت جو دیتی ہے سود دیتی ہے، اور پہلے یہ تھا کہ حکومت اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیتی تھی اور اسٹیٹ بینک کو واپس کرتی تھی، اور سود جو بھی جاتا تھا وہ خود اسٹیٹ بینک کو جاتا تھا، یعنی حکومت کی ایک جیب سے نکل کر دوسری جیب میں چلا جاتا تھا یہ بھی غلط۔ لیکن اب تو یہ کر لیا کہ کمرشل بینکوں سے پیسے لے کر اسٹیٹ بینک کا قرضہ ادا کر دیا، اور اب قوم کو کمرشل بینکوں کا محکوم کر دیا۔ یہ سود خوروں کا جو ایک پورا نظام ہے، یہ جو سرمایہ داروں کے بنائے ہوئے بینک ہیں، ان کا ہمیں مقروض بنا دیا۔ تو خدا کے لیے آج کی اس حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آخر میں چند باتیں، اپنے نوجوان بھی بیٹھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسوہ حسنہ کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ نہیں پڑھا ہوا، ہمارے بچوں نے نہیں پڑھا، ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے، اور ہم تھوڑی کوئی واقعات دے کے ہم یہ کہتے ہیں سیرت رسول تو ایک پوری زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ نصاب میں بھی رکھی جائے اور ہمارے نوجوان پڑھیں بھی۔ دوسری بات یہ کہ فرانس کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، اور اسی طرح سے ہم اپنی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ ان کو شٹ اپ کال دیں، اس کو روکیں، فرانس کو، اس کے صدر کو روکیں، اور اس کو بتائیں کہ یہ امت مسلمہ، تم دیکھ چکے ہو کہ ایک نوجوان نے پروفیسر کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ ہم اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر، اپنے آپ سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہی عشق ہمارا سرمایہ ہے، اور کوئی اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا ہم اس سے ٹکرا جائیں گے۔ اس لیے یہ بات حکومت کو حکومت کی سطح پہ کہنی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ ہم پوری مسلمان ممالک، وہ آپ خیال کریں چاہے عرب ممالک ہیں چاہے عجم ہیں، کہ ہم آپ کی یہ حکومتیں، آپ کی یہ بادشاہتیں جس صدقے میں قائم ہیں، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخیاں ہو رہی ہوں تو آپ کی حکومتیں کس کام کی؟ اس لیے روکو اسے۔ اور چوتھی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سیرت رسول پہ عمل کرنے کا فیصلہ کر لیں، چاہے ایک بات کچھ تو ہم کریں، کچھ قدم ہمارے آگے بڑھیں، اگلے سال اللہ کرے ربیع الاول آئے تو ہم کچھ بدلے ہوئے ہوں۔ اور آخری بات یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلامی نظام کو، اسلامی انقلاب کو، نفاذ شریعت کو
قرآن و سنت کے نفاذ کو ہم اپنی زندگی کا مشن بنا لیں. اور میں اسی پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں، شکریہ ادا کر کے منتظمین کا اور آپ سب کا جو اس بڑے شوق اور محبت سے آئے ہیں. اس پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ولولے ایمان میں گستاخی تیری شان میں، یہ دم ہے کس شیطان میں.